جی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. ہم بھی آپ کے اپنے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا. مکیش جی کا انتقال ہوا 1976 میں, اگست کا مہینہ تھا اور 1976 کو مکیش اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اور مکیش اور محمد رفیع صاحب کا ایک بڑا پیارا تعلق تھا, ایک بڑا پیارا دوستانہ اور یارانہ تھا. لیکن جب یہ محمد رفیع صاحب کو خبر ملی کہ مکیش اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو مکیش کے اس انتقال کی خبر محمد رفیع صاحب کو ہاسپٹل میں ملی. محمد رفیع صاحب خود بیمار تھے, ان کی گردن کے اوپر کسی قسم کے کوئی بڑا قسم کا دانہ نکلا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن کو موو نہیں کر پا رہے تھے, اور وہ نرسنگ سچویشن میں تھے. ان کو نرسنگ وارڈ میں رکھا ہوا تھا, پوری ان کے اوپر کیئر ہو رہی تھی, اور آئی سی یو کی وہاں پر جو تھی ایمرجنسی قسم کی سچویشن وہاں پر تھی. اور محمد رفیع صاحب کو ہلنے جلنے سے, باہر نکلنے سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا, کیونکہ گردن کے قریب تھا, سینسیٹیو جگہ کے اوپر تھا, حالات بگڑ سکتے تھے. محمد رفیع صاحب کی عمر کا تقاضا بھی تھا. لیکن جیسے ہی یہ خبر کہ مکیش اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں محمد رفیع صاحب کو ملی, تو محمد رفیع صاحب غمگین ہو گئے اور کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح میں اپنے یار کا آخری دیدار کر لوں, کسی طرح میں اس کے آخری سفر میں شامل ہو جاؤں, کسی طرح میں ایک دفعہ مکیش جی کو دیکھ لوں, کیونکہ محمد رفیع صاحب یہ جانتے تھے کہ اب دوبارہ وہ مکیش کو نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کر دیا اور باقاعدہ کمرے کو تالا لگا دیا کہ رفیع صاحب آپ نہ جائیں, آپ کی خود کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے, بڑی سیریس کنڈیشن ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. وہاں پر رش ہوگا, دھکے لگ سکتے ہیں, وہاں پر حرکت کریں گے, موومنٹ کریں گے تو یہ بات بگڑ سکتی ہے. بڑی سینسیٹیو جگہ کے اوپر ہے, گردن کے اوپر یہ سارا معاملہ ہے, دماغ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں, تو حالات خراب ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعت کو. تو ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کر دیا اور محمد رفیع صاحب کے کمرے کو تالا لگا دیا. لیکن محمد رفیع صاحب کا دل ایک دفعہ مکیش کو دیکھنے کو کر رہا تھا, کیونکہ ایک کولیگ تھے ان کے, بڑا لمبا عرصہ گزرا تھا. اور محمد رفیع صاحب آپ کو معلوم ہے ویسے ایک درویش فقیر آدمی تھے, سادہ دل, سینسیٹیو قسم کے وہ بندے تھے. جب یاسمین ان کے لیے سوپ لے کر آئی تو رفیع صاحب کو کہا کہ آپ سوپ پی لیں, تو رفیع صاحب نے کہا میں کیا سوپ پیوں, میں ایک دفعہ مکیش کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ جاؤں, مکیش کا دیکھوں, لیکن میرے پر پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. تو یاسمین نے سمجھایا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں, سچویشن خراب ہے, حالات خراب ہے آپ کی طبیعت. لیکن محمد رفیع صاحب ضد رہے, اور آخر میں جب کوئی بات نہ رہی تو پھر وہ پچھلے کمرے سے نکلے, نرسنگ کے کمرے سے نکلے اور پیچھے رستے سے گئے اور جا کر مکیش کے آخری سفر میں شامل ہوئے. اپنی طبیعت کی پرواہ نہیں کی, اپنی جو ان کی طبیعت ناساز تھی اور سیریس کنڈیشن میں تھے, سیریس حالت میں تھے, اس کی پرواہ نہیں کی محمد رفیع صاحب نے, کہ وہ مکیش کے جنازے میں شریک ہوئے. وہاں پر لوگوں کے ساتھ ملے بھی, ان کی تصاویر بھی میڈیا کے اوپر چھپی کہ اس یعنی کہ وہ ایک قسم کے بیڈ پہ تھے, ٹیسٹ ہو رہے تھے, آپریشن کی طرف لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے, میڈیسن لگی ہوئی تھی. لیکن محمد رفیع صاحب کا دل جو تھا وہ مچل رہا تھا, اور چھپ چھپا کر اپنے کمرے سے وہ نرسنگ سے ایک خفیہ رستے سے باہر نکلے اور جنازے میں پہنچ گئے. ڈاکٹروں کے پہرے درے کے درے رہ گئے, فیملی کی روکنے کی کوششیں کوئی نہ روک سکا, اور رفیع صاحب وہاں پر پہنچ گئے. ایسے تھے رفیع صاحب کہ جو ہر ایک کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے تھے. آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں.